رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ آخری جمعۃ المبارک ہے رمضان المبارک کا۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو پھر میری امت سارا سال یہ دعا کرے گی کہ یا اللہ سارا سال ہی رمضان مبارک بنا دے۔ ایک مختصر جھلک وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں رمضان مبارک کے حوالے سے۔ یہ مبارک مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ابھی تک ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے۔ ایک غلط فہمی بھی ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ آخر میں عرض کرتا ہوں آج کے جمعۃ المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک میں بطور خاص اللہ رب العزت کی رحمت عام روٹین کی نسبت زیادہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ پھر جمعۃ المبارک کے دن رحمت الہی جس قدر متوجہ ہوتی ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کس قدر فضل و کرم فرمانے والا ہے، یا اللہ رب العزت نے کس قدر زیادہ اپنی رحمت کا سایہ ہمارے اوپر کیا ہوا ہے اور ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کیا ہے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر رات کے اندر آسمانوں کے اندر ایک ندا کرنے والا ندا دیتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے۔ ابھی تو یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، غالب گمان یہی ہے کہ 30 روزے ہوں گے، عید منگل کی ہوگی۔ باقی اب دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے، کیا سامنے آتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہر رات کو ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کو طلب کرنے والے، اے بھلائی کو طلب کرنے والے۔ آسان الفاظ میں یوں کہتے ہیں کہ اے نیک بخت، برا بندہ کبھی بھی نیکی نہیں کرے گا، نیکی اسی کے مقدر میں ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے نیکی کے لیے چن لیا ہوا ہے۔ بغیر اللہ رب العزت کی رحمت کے اپنے آپ تو کوئی بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ فرشتہ یہ آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کو طلب کرنے والے، خوش بھی ہو جا اور جو تو نے نیکی کا ارادہ کیا ہوا ہے اس ارادے کو مزید پکا کر لے۔ مطلب جو تو نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے۔ رمضان مبارک میں عام طور پر کیا ہوتا ہے، نیکی صدقہ و خیرات کے حوالے سے بندوں کا ذہن ہوتا ہے، روزے کے حوالے سے ہوتا ہے، رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے، توبہ اور استغفار کرنے کے حوالے سے، یہی چیزیں عام روٹین میں ہوتی ہیں۔ تو فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے بھلائی کو طلب کرنے والے، جو تو نے ارادہ بھلائی کا کیا ہے اس کو مزید پکا کر لے، مضبوط کر لے اپنے ارادے کو، اور تو خوش ہو جا۔ اب دوسری طرف جہاں پر برائی کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، انسان ہے نا برائی کر لیتا ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے انسان سے اب اس کی زندگی میں۔ فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے برائی کا ارادہ کرنے والے، جو تو نے برائی کا ارادہ کیا ہے اپنے اس ارادے سے باز آ جا۔ جو تو نے گناہ کا ارادہ کیا ہوا ہے، نافرمانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، معصیت کا ارادہ کیا ہوا ہے، اس ارادے کو چھوڑ دے، برائی نہ کر۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو احکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے اس کے ساتھ سوچنے اور سمجھنے کا اختیار دیا ہے کہ جدھر جانا چلا جا۔ ہمارے سامنے تو اللہ رب العزت نے 2 راستے بیان کیے ہیں، اب انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ جدھر مرضی چلا جائے۔ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے راستے پر چلے گا تو وہ جنت کے راستے پر چلا جائے گا، شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو وہ ظاہر دوزخ کے راستے پر چلا جائے گا۔ اسی سوچ
جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اور اسی اختیار کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اسی اختیار کی وجہ سے سزا و جزا ہونی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے دونوں چیزیں بیان فرما دی، اب انسان کس کو چنتا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ویسے اللہ رب العزت کو پتہ ہے، لیکن ہمارے جو اعمال کا حساب ہونا ہے وہ ہماری اس اختیاری قوت کے اوپر ہونا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تجھے تو اختیار دیا تھا کہ جو مرضی اختیار کر، اب تو نے نافرمانی والے راستے کو اختیار کیا تھا تو اب تجھے سزا بھگتنی پڑے گی پھر، اور اگر تو فرما برداری والے راستے کو اختیار کرتا تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو فرمائے گا، یعنی چھپا کے اللہ رب العزت کلام فرمائے گا، سب کے سامنے اس بندے کا حساب نہیں لے گا۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارک ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا ہے، مکر تو سکتا نہیں ہے، وہ شرم کے مارے کہے گا کہ یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، ہو گیا گناہ۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ٹھیک ہے۔ دوسرا گناہ اللہ رب العزت اس کے سامنے لائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ کیا ہے، مکر نہیں سکتا، اب کیا کرے؟ اللہ رب العزت ایک ایک گناہ کر کے اس کو یاد دلاتا رہے گا تو نے یہ بھی کی ہے، تو نے یہ بھی کی ہے۔ وہ ہر گناہ کے جواب میں کہے گا کہ یا اللہ میں نے کیا ہے، میں نہیں مکر سکتا۔ اب وہ بندہ حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ یہ سوچے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، پکڑا گیا، اب نہیں بچ سکتا۔ ہر گناہ کا اقرار اللہ رب العزت کروائے گا اس سے، پھر اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے دنیا کے اندر تو نے بڑے لوگوں کے پردے ڈال دیے تھے، تیرے سامنے لوگوں کے عیوب ظاہر ہوئے، تو نے پردے ڈال دیے، بس ٹھیک ہے، میں کیا اس کا اعلان کرتا پھر یار فلانے بندے کے اندر یہ برائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا جس طرح میرے بندوں کے تو نے پردے رکھے، آج تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اس بندے کو اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں، یہ رمضان، اچھا یہ رمضان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ ویسے ہی حدیث مبارک ہے، یہ اس لیے بیان کی کہ آگے آپ کو بتانا ہے کہ اب رمضان مبارک یا آخری جمعہ ہے، اس کی قدر کریں۔ عام روٹین کے اندر یہ اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ایک بندہ نا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت اس سے نا پہلے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ کیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بخش دو اس کا گناہ، نیکی دے دو۔ تو نے یہ گناہ کیے؟ اللہ رب العزت نے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے گا، یہ کیے یہ کیے؟ وہ کہے گا یا اللہ کیے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا چلو بخش دو۔ اب یہ حدیث مبارکہ جب نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی نا، آج ہم پڑھتے ایمان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ دیکھے گا یار چھوٹے چھوٹے گناہ کیے، اللہ رب العزت فرما رہے یہ گناہ کیا، چلو اس کو بھی بخش دو، یہ کیے اس کو بھی بخش دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ رب العزت حساب لے رہا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا، اللہ تعالیٰ ایک گناہ کا حساب لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بخش دو، اس کے ایک رتبہ بلند کر دو، جنت میں بھیج دو۔ دوسرا گناہ کیے چلو جی اس کو بھی بخش دو۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے، مطلب اس کو بھی بخش دے، اور جتنے گناہ بڑے اس کو ان گناہوں کو بخش کر مجھے جنت کے اندر اتنے درجات بھی بلند کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اگر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے اندر کسی کو چھپا لے تو اس کا پھر اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، اور اگر کسی کو نہ چھپائے تو پھر رات ہم نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی نا، مسلم شریف کی، حافظ بھی آ جائے گا، عالم بھی آ جائے گا، غازی اور مجاہد بھی آ جائے گا، اللہ کا پتہ جائے گا پھر کیا ہونا ہے ادھر۔ تو بس اس طرح کے معاملے، اللہ رب العزت کی پکڑ کا خوف بھی انسان کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا یقین، صرف امید نہیں یقین بھی انسان کو ہونا چاہیے کہ یار میں اپنی طرف سے کوتاہی نہ کروں اللہ رب العزت کو راضی کرنے میں، تو اللہ رب العزت کی رحمت مجھے اپنے اندر چھپانے میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کرے گی۔ وہاں پر تو کوتاہی کا تصور ہی ویسے موجود نہیں ہے کہ انسان اس طرح کا سوچ بھی سکے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے آگے حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو اعلان ہو گئے کہ عیب اچھائی کا بھلائی کا ارادہ کرنے والے اپنے ارادے کو پکا کر لے اور مزید خوش ہو جا،
اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے اپنے برائی کے ارادے سے باز آ جا، برائی نہ کر۔ آگے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ وہ جو ندا آتی ہے، ندا دینے والا وہ دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کو بخش دیا جائے۔ یہ رمضان مبارک کی ہر رات کو آوازیں آتی ہیں، ہر رات یہ ندا آتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار، بخشش مانگے اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ وہ توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ وہ دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے۔ یہ ہر رات یہ آوازیں آ رہی ہیں ہمیں، اور ہم کہاں سو رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے کوئی مانگنے والا، کوئی سوال کرنے والا کہ وہ سوال مانگے، سوال کرے، اس بندے کے سوال کو پورا کر لیا جائے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت رمضان مبارک کی ہر رات میں جب انسان روزہ افطار کرتا ہے، افطار کے وقت اللہ رب العزت ایسے 60,000 بندے جن کے اوپر پکا لازم ہو چکا ہے یہ دوزخی ہیں، پکے دوزخی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر روز افطاری کے وقت اللہ رب العزت 60,000 بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں، بھی چلو جی ان کو جنت میں داخل کر دو، دوزخیوں کی مہر ہٹا دو ان سے۔ آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جب رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے نا، عید کا دن آپ اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے بچے چاند رات کہاں مناتے ہیں اور کس طرح مناتے ہیں، آپ یہ بھی اندازہ لگائیے گا، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں کیا کیا بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے۔ یہ دیکھیں جمعۃ المبارک آتا ہے نا، چلے میں آگے حدیث مبارکہ کو بیان کر ہی دیتا ہوں، ہر رات یہ صدائیں آ رہی، افطاری کے وقت اتنے ہزار بندے وہ دوزخ سے آزاد ہو رہے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے تو ایک ایک گھڑی میں کئی لاکھ بندوں کو اللہ رب العزت دوزخ سے آزاد فرماتا ہے رمضان کے اندر صرف۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد جب عید کا دن آتا ہے نا، پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جتنے اللہ رب العزت نے بندے، جتنے لوگوں کی بخشش فرمائی ہوتی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ نا کتنے بخش دیے ہیں، شروع سے لے کر آخر تک 29 یا 30 رمضان تک جتنے پورے رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے بندے بخشے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عید کے ایک دن کے اندر اللہ رب العزت اتنے پھر بندوں کو بخش دیتا ہے، پھر بخش دیتا ہے اللہ رب العزت، مزید بخش دیتا ہے کہ ان بندوں کو بھی معاف کر دیا جائے۔ آج ہمیں یقین کریں اس چیز کا احساس نہیں ہے، جب پھر ہم وہ حدیث مبارکہ پڑھتے سنتے ہیں نا تو پھر سمجھ میں آتا ہے یار نبی علیہ السلام نے واقعی صحیح فرمایا ہے کہ میری امت کو کچھ نہیں پتا کہ رمضان میں کیا ہے، اگر چل جائے پتا تو پھر یہ سارا سال ہی دعائیں مانگے کہ سارا سال ہی رمضان ہو جائے۔ اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ روز کتنے ایسے بندے جن کے اوپر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے اللہ دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے، اور آخری عید والے دن جتنے اکٹھے ہو گئے پورے رمضان میں آزاد کر دیے اتنے پھر مزید اللہ رب العزت بخش دیتے ہیں۔ اگلی حدیث مبارکہ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کچھ حصہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں شروع میں، کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے نا، یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ رمضان مبارک جا رہا ہے، اس کی قدر کریں، بجائے اس کے کہ ہم شور مچائیں کہ چلا گیا، اس کے بجائے افسوس اپنے دل کے اندر یہ کیفیت ہونی چاہیے، اعلان کریں یا اس طرح کا معاملہ کریں، اس کی بجائے اپنے دل کے اندر غمگین ہو کہ یار میں نے کیا کیا ہے۔ کسی کے اعلان کرنے سے، کسی کے کوئی کلام کے نعت پڑھنے سے زیادہ غم پیدا ہو جائے گا۔ اپنے اندر سوچے نا کہ میں نے کیا کیا ہے، اپنے اندر سوچے میں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا، نہیں کیا تو کسی کے کلام پڑھنے سے میں تھوڑا راضی کر رہا ہوں۔ اپنے اندر سوچے کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو بہائے، نہیں بہائے تو کسی کے کلام پڑھنے سے زیادہ بہا لیں گے۔ اس چیز کو ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچے کہ یار کیا رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے تھا کہ کوئی دوسرا بندہ مجھے بتائے کہ رمضان جا رہا ہے تو مجھے احساس ہوگا۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کو احساس کیوں نہیں ہے، اس چیز کا احساس ویسے اپنے دلوں کے اندر اجاگر کریں کہ ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کی طرف ایک دفعہ نظر فرما لے پھر اللہ رب العزت اس بندے کو عذاب نہیں دیتا۔ اب مجھے یہاں پہ یہ بات سمجھیں،
ہمیں یقین ہے اللہ رب العزت نے ہماری طرف نظر رحمت فرمائی ہے، ہمارا یقین ہے، لیکن اگر ہم اس کے باوجود پھر دوستیوں والے کام کرنا شروع کر دیں، پھر دوستیوں والے کام کرنا شروع کر دیں، پھر نمازوں کے اندر کوتاہی کر دیں، پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اس کے اندر غفلت کرنا شروع کر دیں، پھر والدین کی نافرمانی شروع ہو جائے، پھر شریعت کے خلاف بغاوت شروع ہو جائے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے تو رحمت کی نظر فرمائی ہے کہ میں نے ان کو عذاب نہیں دینا، بندہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسے کام کرنے ہیں کہ میں دوستیوں والے کام کروں، تو بندے کا قصور ہے پھر؟ ایک بندہ سود کھاتا ہے رمضان کے بعد، جو رمضان کے اندر اگر وہ حیا کر بھی لیتا ہے، اللہ رب العزت نے تو رحمت کی نظر فرمائی تھی نا کہ میں نے اس کو عذاب نہیں دینا، یہ خود سود کھا کے کہہ رہے کہ میرا اللہ رب العزت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ قرآن میں ایک ہی مسئلے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ایک مسئلے کے بارے میں کہ جو بندہ سود کھاتا ہے وہ بندہ سمجھ لے کہ اس کا اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے، اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور حدیث بارکہ میں صرف ایک بندہ ایسا ہے جس کے خلاف بندہ کام کرے، یعنی اللہ رب العزت کے ولی کے بارے میں، دوست کے بارے میں کوئی بندہ بغض رکھتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سمجھ لے کہ اس بندے کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ دو بندے ایسے ہیں صرف۔ اب بندہ پھر اس طرح کے کام کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو بندہ خود بد نصیب ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں بخشنا چاہتی ہے، ہم خود کہتے ہیں کہ ہمیں بخشش نہیں چاہیے، پھر اس کا صاف مطلب یہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب چونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہوتا ہے، پہلی حدیث مبارکہ میں یہ تھا کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت 60,000 بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر روز، ہر دن، ہر روز اللہ رب العزت 10 لاکھ بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے ہر دن میں، ہر روز 10 لاکھ بندوں کو اللہ رب العزت دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب 29ویں رات ہوتی ہے تو جتنے پیچھے بندے بخشے گئے ہیں اللہ رب العزت اتنے پھر بخش دیتے ہیں۔ اور عید کے دن کیا ہوتے ہیں وہ میں پہلے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس چیز کو کھو رہے ہیں، کس مقدس مہینے کے وقت کو ہم غفلت کے اندر برباد کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ابھی تک سمجھ نہیں رہے۔ ایک طرف لوگوں کی یہ کیفیت ہے، دوسری طرف ایک مسئلہ ہے، میں بھول نہ جاؤں آخر میں بیان کرنا۔ رمضان مبارک کے آخری جمعہ کے حوالے سے ایک بڑا غلط مسئلہ مشہور ہے عوام کے اندر، بہت غلط مسئلہ مشہور ہے کہ ساری زندگی جو مرضی کرو، آخری جمعے کے اندر کوئی 2-4 رکعت نفل پڑھو تو زندگی کی ساری نمازیں جو قضا ہوئی ہیں وہ ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ عوام کے اندر مشہور ہے، یہ بڑی بدعت قبیحہ اور قرآن و سنت کے خلاف یہ رسم مشہور ہے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ شریعت نے نہیں بیان کیا کہ آپ کو 50 نمازیں چھوڑ دیں، اس کے بعد کو 2, 4, 10, 12 رکعت نفل پڑھیں تو آپ کی ساری نمازیں پچھلی ادا ہو گئی۔ یہ بڑی قرآن و سنت کے خلاف بغاوت ہے۔ یہ مسئلہ کیسے مشہور ہوا کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا پرانا یہ لوگوں کے اندر مشہور ہے، لوگوں کے اندر یہ جہالت ہے۔ لوگ آخری جمعہ کے اندر یہ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، نیٹ پہ پڑھا ہے جی، واٹس ایپ پہ آیا ہے، فلانی جہاں سے فلانے بندے سے سنا ہے کہ آخری جمعہ کے اندر یہ کریں، قضائے عمری پڑھیں تو جتنی بھی آپ نے نمازیں چھوڑی ہیں وہ آپ کی ساری ادا ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یا نبی علیہ السلام نے ایسا کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا۔ جس نے بھی اگر یہ بیان کیے تو وہ بندہ خود جاہل ہے، وہ بندہ خود قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو ہم نے جتنا پڑھا ہے، نہ بھی پڑھا ہو، یہ مسئلہ ویسے بھی سمجھ میں بھی نہیں آتا، عقل کے بھی خلاف ہے یہ مسئلہ کہ ایک بندے نے 100 نمازیں چھوڑی ہیں، وہ 4 رکعت نفل پڑھ کے 10 رکعت نفل پڑھ کے کیسے ان نمازوں کی قضائی دے سکتا ہے؟ سمجھ میں بھی نہیں آتا یہ مسئلہ، عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے یہ مسئلہ، قرآن و سنت دونوں کے خلاف ہے، تعلیمات اسلام کے بالکل خلاف ہے یہ مسئلہ۔
تو اگر کسی نے یہ وظیفہ کرنے کا سوچا ہوگا نا تو وہ باز آ جائے اس مسئلے سے. ویسے توبہ اور استغفار کے ساتھ نمازوں کی قضائی دے. ہر نماز کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت قضائی کی نیت سے بھی پڑھ لے ساتھ میں کہ اللہ کہ میرے ذمے جو زندگی کی سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے میں اس کی قضائی دینے لگا ہوں. 2 رکعت پڑھ لیں. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ظہر کے ساتھ 4 رکعت فرض پڑھ لیں. اسی طرح عصر ہے، مغرب ہے، عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھیں اگر کسی نماز کی قضائی دے رہے ہیں تو. ساتھ میں قضائی نماز کے 4 فرضوں کے ساتھ 3 رکعت وتر بھی پڑھیں. قضائی کے اندر تو یہی ہے، سنتوں کی اور نفلوں کی قضائی نہیں ہوتی. تو اگر قضائی دینی ہے تو اس طرح دیں، بلکہ لازمی دیں. باقی یہ نفل شفل والا جو معاملہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پہلے لوگ ہوتے تھے نا، پہلے لوگ مطلب جتنا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے اقدس کے قریب ہوتا تھا، آج تو جس طرح یہ وقت گزرتا ہے، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے. بغداد شریف میں مجھے ایک روایت یاد آ گئی. ایک بندہ ایک روٹی بیچ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تازہ روٹی ہے اور یہ باسی روٹی ہے. یہ جو باسی روٹی ہے نا کل والی، وہ کہتا ہے کہ یہ مہنگی دوں گا، اور یہ جو تازہ روٹی ہے یہ سستی دوں گا. کسی بندے نے پوچھ لیا خدا کے بندے، لوگ تازہ روٹی کو مہنگا بیچتے ہیں اور تو کل کی روٹی کو مہنگا بیچ رہے. اس نے جو آگے سے جواب دیا نا وہ بڑا پیارا جواب ہے. اس نے کہا کہ جو کل والی روٹی ہے نا اس کا زمانہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے قریب ہے، اس وجہ سے اس روٹی کی قدر زیادہ ہے. جو آج روٹی پکائی ہے اس کا زمانہ پہلی روٹی کی بنسبت زیادہ دور ہے تو اس کی اتنی قدر نہیں ہے. رزق کی بے حرمتی نہیں، نسبت رسول اور زمانہ رسول کے ساتھ اس بندے کے دل میں کیا ادب اور احترام تھا وہ اس سے نظر آتا ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ 6 مہینے پہلے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان دے دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان مبارک عطا فرما. اور 6 مہینے جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ان عبادتوں کو قبول فرما لے. یہ بزرگان دین کا معمول تھا. رمضان گیا ہے وہ 6 مہینے تک یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو عبادت کی ہے تو اس کو قبول فرما لے، اور اگلے 6 مہینے کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پھر رمضان دے دے. اور ہم رمضان کے اندر بھی دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہماری باتوں کو قبول فرما لے. کیوں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ٹائم ہی نہیں ہے بھائی آج کے انسان کے پاس. نبی علیہ السلام اتنی خوشخبریاں سنائیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے بارے میں بتائیں، اللہ رب العزت فرمائے، بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی یہ کہنے کے لیے کہ اللہ مجھے بخش دے. اس لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. آپ کا قول ہو نہ ہو یہ صوفیاء کا قول ضرور موجود ہے. شیخ فرید الدین عطار نے بھی لکھا ہے، میں بار بار بیان کر چکا ہوں. اس دنیا کے اندر صرف ایک بندے کی آنکھ کھلی ہوئی، باقی سارے سوئے ہوئے ہیں. وہ بندہ ہے جس بندے کے سامنے موت کے فرشتے آ گئے، بس وہ بندہ بیدار ہے. اس کے علاوہ پورے جہان والے سوئے ہوئے ہیں. یہ وہ بندہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر موت دے دی ہے نا، خوش قسمت بندہ. یقین کریں یہ اس کو پتہ ہے کہ رمضان کی قدر کیا ہے. یہ صرف اس کو پتہ ہے کیونکہ وہ آگے جا کے دیکھ رہا ہے کہ میرے اوپر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں رمضان کی وجہ سے. اور ہم پڑھ کے سن کے ہم ابھی تک اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے. اب کوئی چیز نظر آئے گی کہ یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے تو پھر جا کے ہم یقین کریں گے. لیکن انسان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ طبیعت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے نا آپ کی قوم نے ایک بات کی تھی. یہ بات ہمارے نبی علیہ السلام سے بھی مشرکین نے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، دکھائیں کدھر ہے اللہ. یہی بات موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا تقاضا کیا گیا. اسی بات کا تقاضا نبی علیہ السلام سے بھی کیا گیا. لوگوں نے کیا. وہ کہتے تھے کہ یا تو اللہ دکھائیں یا ہمیں دکھائیں کہ فرشتہ کدھر اترتا ہے، وہ کیا لے کے نازل ہو رہا ہے، دکھائیں ہمیں فرشتہ. لیکن انسان کی طبیعت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اگر ایسا ہو بھی جائے نا کہ ان کو فرشتے نازل ہوتے نظر آ جائیں، انسان ہے، انہوں نے پھر بھی ایمان کوئی نہیں لانا، کافروں نے. تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں
کہ جس بندے کو ویسے ہی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت سے دور کر دیا گیا نا، دور کر دیا گیا، وہ بندہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا کہ یار میرے اوپر کیا رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس بندے کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہو سکتا کہ یار میرے اوپر کیا چیزیں، کیا برکتیں، کیا تھا کیا نہیں تھا، کیا انوار و تجلیات تھا اللہ رب العزت کی طرف سے میرے اوپر۔ اور جس بندے کو اللہ رب العزت نے اس کا سینہ اسلام کے لیے روشن کیا ہے نا، اس بندے کو پتہ لگ جاتا ہے۔ اب دیکھیں، عام روٹین میں ایک بندہ اپنے گھر کے جتنے بھی اخراجات اٹھاتا ہے، رمضان مبارک میں اس سے دگنے ہو جاتے ہیں۔ وہ مزدوری بھی وہی کر رہے ہیں، وہ محنت بھی وہی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اس کے رزق کے اندر برکت رکھ دی جاتی ہے۔ وہ کام بھی وہی کر رہے ہیں، عام روٹین میں اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہوتے، رمضان مبارک وہ مہینہ بڑے سکون سے گزار لیتے ہیں۔ وہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ گھر والوں کے اوپر بڑی فراخ دلی سے خرچ بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ آفس کا ٹائم کم کر کے رات کو تراویح میں بھی آ رہا ہوتا ہے، وہ آفس کا ٹائم کم کر کے وہ روزے بھی رکھ رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں عام رمضان مبارک کے علاوہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اتنے اخراجات کرے؟ لگتا تو نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر تو نہیں آتی، لیکن اس کے اثرات ہمیں محسوس ہوتے ہیں کہ یار یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو یہ جو 2-3 دن رہ گئے نا اس رمضان مبارک کی قدر کریں۔ شب قدر گزر چکی ہے جمہور کے مطابق، جنہوں نے عبادت کی اللہ رب العزت ان کی عبادت کو قبول فرمائے، لیکن جو ابھی تک جن خواب غفلت سے بیدار نہیں ہو رہے نا، یہ جو 2-3 دن رہ گئے، ان چیزوں کو غنیمت سمجھیں، رمضان مبارک کو غنیمت سمجھیں۔